السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ پہلی تاریخ پہلے عشرہ کا پہلا دن، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے۔ جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے کہ شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ کو یا رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ کو ثبوت ہلال کے تعلق سے کافی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میدان میں ہر اہل غیر جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ چاند کے ثبوت کے لیے شہادت ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے چاند کا ثبوت نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آج میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے سیدنا سرکار اعلیٰ علیہ رحمہ نے طرق اثبات الہلال ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس کا نام اردو میں اثبات چاند کے طریقے یا ثبوت ہلال کے 7 طریقے۔ آئیے سیدنا سرکار اعلیٰ علیہ رحمہ نے اپنے اس رسالے میں ثبوت ہلال کے یا اثبات ہلال کے لیے 7 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان طریقوں کو دیکھتے ہیں اور کوشش کریں کہ پورا ویڈیو غور سے سننے اور دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ پہلا طریقہ ہے شہادت رویت، یعنی چاند دیکھنے والے کی گواہی۔ سال میں پورے 12 مہینے ہیں، باقی جو 11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، اس میں مطلقاً ہر حال میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں جو عادل ہوں، آزاد ہوں، جن کا ظاہری باطنی حال تحقیق سے معلوم ہو کہ پابند شرع ہیں، قاضی شرع کی موجودگی میں اشہدو کے لفظ سے، یعنی یوں کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور جہاں قاضی شرع نہ ہو تو مفتی اسلام اس کا قائم مقام ہے۔ تو غرض کے رمضان المبارک کے چاند کے علاوہ جو دوسرے 11 مہینے کے چاند ہیں، ان 11 مہینوں کے لیے اشہدو یعنی یہ شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، یہ لفظ ضروری ہے۔ لیکن ہلال رمضان کے لیے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 4 سے 6 طرق اثبات الہلال، اسی رسالے میں جو پہلا طریقہ ہے اس میں بیان فرماتے ہیں، رقم دراز ہیں، کہ ہلال رمضان مبارک کے لیے ایک ہی مسلمان عاقل بالغ غیر فاسق کا مجرد بیان کافی ہے، یعنی صرف بیان کر دینا کافی ہے کہ میں نے اس رمضان شریف کا چاند فلاں دن کی شام کو دیکھا، ہے نا، صرف بیان کافی ہے، بتا دینا کافی ہے، شہادت دینا ضروری نہیں، شہادت کا لفظ ضروری نہیں، اشہدو کہنا ضروری نہیں، میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی کہنا ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ کنیز ہو یعنی باندی ہو، اگرچہ مستور الحال ہو کہ جس کی عدالت باطنی تو معلوم ہو کہ ظاہر حال پابند شرع ہے، اگرچہ اس کا یہ بیان مجلس قضا میں نہ ہو، اگرچہ گواہی دیتا ہوں نہ کہے، نہ دیکھنے کی کیفیت بیان کرے کہ کہاں سے دیکھا، کدھر کو تھا، چاند کتنا اونچا تھا، وغیرہ ذالک۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ثبوت ہلال رمضان کے لیے، رمضان کے چاند کے ثبوت کے لیے 2 شخصوں کی گواہی ضروری نہیں، بلکہ گواہی ہی ضروری نہیں، صرف بیان کر دینا یہ کافی ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ شہادت علی الشہادہ،
یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ بنایا اور انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی۔ یہ شہادت علی الشہادہ ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ثبوت ہلال کا تیسرا طریقہ شہادت علی القضاء، یعنی کسی دوسرے اسلامی شہر میں حاکم اسلام قاضی شرع کی حضور رؤیت ہلال پر چاند دیکھنے پر شہادتیں گزری اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا۔ دو شاہدان عادل اس گواہی و حکم کے وقت دارالقضاء میں حاضر تھے، انہوں نے یہاں حاکم اسلام قاضی شرع یا وہ نہ ہو تو مفتی کے حضور کہا، یعنی ان کی موجودگی میں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلاں حاکم کے حضور فلاں ہلال کی نسبت فلاں دن کی شام کو ہونے کی گواہیاں گزری، اور حاکم موصوف نے ان گواہیوں پر ثبوت ہلال مذکور شام فلاں روز کا حکم دیا۔ چوتھا طریقہ کتاب القضاء الی القاضی، یعنی قاضی شرع جسے سلطان اسلام نے فصل مقدمات کے لیے مقرر کیا ہو، ہے نا، ان کے سامنے گواہی گزری اور اس نے دوسرے شہر کے قاضی شرع کے نام خط لکھا کہ میرے سامنے اس مضمون پر شہادت شریعہ قائم ہوئی، اور اس خط میں اپنا نام، مکتوب علیہ کا نام، نشان پورا لکھا، جس سے امتیاز کافی واقع ہوا، اور وہ خط دو گواہان عادل کے سپرد کیا کہ یہ میرا خط فلاں قاضی یہ شہر کے نام ہے، وہ باحتیاط اس قاضی صاحب کے پاس لے آئے اور شہادت ادا کریں۔ تو پھر یہ کتاب القاضی الی القاضی ہے۔ پانچواں طریقہ استفاضہ۔ استفاضہ کا مطلب کہ جس اسلامی شہر میں پہلی صورت حاکم شرع قاضی اسلام ہو کہ احکام ہلال اسی کے یہاں سے صادر ہوتے ہوں، خود عالم اور ان احکام میں علم پر عامل و قائم، یا کسی عالم دین محقق معتمد پر اعتماد کا ملتزم و ملازم ہے، یا جہاں قاضی شرع نہیں تو مفتی اسلام مرجع عوام متبع الاحکام ہو کہ احکام روزہ عیدین اسی کے فتوے سے نفاذ پاتے ہوں، تو اور وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں، سب بیک زبان اپنے علم سے خبر دیں کہ وہاں فلاں دن بربنائے رویت روزہ ہوا یا عید کی گئی، تو ایسی صورت میں ہے نا اگر متعدد جماعتیں آ جائیں تو یہ خبر استفاضہ ہے، تو خبر استفاضہ سے بھی رؤیت ہلال کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ یہ پانچواں طریقہ۔ چھٹا طریقہ اکمال عدت، یعنی 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں، چاند نہ آئے تو 30 دن مکمل کر دیں، اور پھر جا کر کے 30 شعبان مکمل کر کے پھر رمضان کے روزے رکھنا شروع فرمائیں۔ ساتواں طریقہ علامہ شامی نے بیان فرمایا کہ توپیں سننے کو بھی حوالی شہر کے دیہات والوں کے واسطے دلائل ثبوت ہلال سے گنا، یعنی علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے اگر شہر کے آس پاس جو دیہات والے ہیں وہاں کے لوگوں نے شہر کی توپیں سنی تو ان کے حق میں بھی یہ ہلال کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہلال کے ثبوت کے لیے، ثبوت شرعی کے لیے صرف شہادت ہی ضروری نہیں، شہادت کے علاوہ اور بھی متعدد صورتیں ہیں کہ جس سے ہلال رمضان یا غیر رمضان کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو اور بھی کچھ آسانی ہے کہ ماہ رمضان کے لیے ایک شخص کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کے لیے نہ شہادت درکار ہے، نہ شہادت میں جتنے نصاب چاہیے کہ 2 گواہ ہو اس کے لیے اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ جس کی تحقیق ہمارے عصر حاضر کے علماء نے، محدثین نے فرمائی، خصوصیت کے ساتھ رئیس المفسرین، راس المفسرین، رئیس المحققین، شیخ الاسلام المسلمین حضرت علامہ و مولانا مفتی سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ
कछोशा मुक़द्दसा जो अहमदाबाद में इक़ामत फरमाते हैं, वहीं पे रहते हैं, उन्होंने तहक़ीक़ फरमाई कि दौरे हाजिर में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी ख़बर इस्तिफ़ाज़ा का सबूत हो जाएगा। और इसी तहक़ीक़ से मुत्तफ़िक़ हुज़ूर सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला शेख़ुल हदीस व सदर शोबे इफ्ता जामिया अशरफिया मुबारकपुर हैं, वो भी इस तहक़ीक़ से मुत्तफ़िक़ हैं और उनकी भी यही तहक़ीक़ है। बल्कि हालात अगर देखे जाएँ तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर उलमा, मुहक़्क़ीन, मुफ्तियान किराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी इस्तिफ़ाज़ाए ख़बर का सबूत हो जाएगा। इसलिए आजकल के हालात में, साइंस के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जबकि ज़माने ने इतनी तरक्कियाँ कर ली, हालात इतने आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी और साइंस से इतनी ज़्यादा तरक्कियाँ कर ली, आजकल के ज़माने में पता नहीं कुछ लोग किधर हैं कि वो किसी तरह से भी मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से भी ख़बर इस्तिफ़ाज़ा हो जाता है। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उन सबों को अहकाम शरअ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे ज़माने में जो आलिम नुमा मौलाना लोग हैं, जो दिखने में आलिम है, रब करीम उन्हें भी ज़ौक़े मुताला अता फ़रमाए कि मुताला करें, तहक़ीक़ करें, जुस्तजू करें, ताकि उन्हें भी ये पता तो चले कि सबूत हिलाल के कितने तरीक़े हैं और कब किस तरीक़े से सबूत हिलाल का सबूत होगा। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।